شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن بستی کے اس چھوٹے سے مکان میں اندھیرا سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ڈیرے ڈال چکا تھا۔ یہ گھر جو کبھی جاوید کی محنت اور لکڑیوں کی کٹائی سے مہکتا تھا، اب غربت اور نشے کی بو میں بسا ہوا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں تپائی پر بیٹھی ماں مسلسل کھانس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں اور رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی تھی۔ کمرے کے اندر سے چیزوں کے الٹنے پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جاوید آج بھی کسی جنون میں مبتلا تھا۔ وہ الماریوں کے خانے کھینچ کھینچ کر باہر پھینک رہا تھا۔ ابا، خدارا رک جائیں، ایسا مت کریں، وہاں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ بیٹی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جاوید نے اسے جھٹک دیا۔ ہٹ جا میرے سامنے سے، مجھے پتا ہے اس نے کہیں چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ سونے کے جھمکے اور وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ جاوید کی آواز میں وہ تھر تھراہٹ تھی جو صرف ایک نشائی کی آواز میں ہوتی ہے، جس کی رگیں زہر مانگ رہی تھیں۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا، وہ زیورات میری شادی کے لیے ماں نے اپنی جوانی کی جمع پونجی سے بچائے تھے، وہ آپ کی امانت نہیں، میری ماں کی ممتا ہے، اسے تو معاف کر دیں، بخش دیں۔ جاوید نے ایک وحشیانہ نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ جا مارا۔ آخرکار اس کے ہاتھ وہ چھوٹا سا ڈبہ لگ گیا جو بلقیس نے رضائیوں کی تہہ میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جاوید کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ وہ ڈبہ چھین کر صحن کی طرف وہ بھاگا۔ بلقیس نے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ جاوید، تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو، اپنی بیٹی کی تقدیر مت بیچو، یہ زیورات چلے گئے تو میں اسے رخصت کیسے کروں گی؟ جاوید نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور گھر کا بوسیدہ دروازہ زور سے بند کر کے بالکل باہر نکل گیا۔ بلقیس وہیں صحن کی کچی زمین پر ڈھیر ہو گئی اور دہائیاں دینے لگی۔ بیٹی نے اپنی ماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا اپنا سر دیوار سے لگنے کی وجہ سے چکرا رہا تھا، لیکن اسے اپنا غم بھول گیا۔ ماں، آپ حوصلہ کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں اکیڈمی میں زیادہ وقت دوں گی، ہم دوبارہ سب کچھ بنا لیں گے۔ لیکن بلقیس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ بیٹی اسے سنبھالتی یا اپنے باپ کے پیچھے جاتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ماں کی جان بچانا مقدم ہے۔ وہ بھاگی بھاگی پڑوس سے بابا رحمان کو بلا کر لے آئی۔ بابا رحمان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو افسوس سے سر ہلا دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب بلقیس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر صرف اتنا کہا، بیٹی، تیرا باپ اب انسان نہیں رہا۔ ایک وقت تھا جب وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن چکا ہے جسے صرف نشے کا کفن چاہیے۔ اگلی صبح بیٹی اکیڈمی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے باورچی خانے سے آٹا غائب تھا اور کچھ برتن بھی۔ جاوید رات بھر گھر نہیں آیا تھا، لیکن اس کی نشانیاں گھر کی ہر خالی جگہ سے نمایاں تھیں۔ بیٹی نے اپنے آنسو پوچھے، چادر اوڑھی اور اکیڈمی کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا یہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا؟ جاوید جب گھر سے زیورات لے کر نکلا تو اس کے قدموں میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو کبھی جنگل میں لکڑیاں کاٹتے وقت ہوا کرتی تھی۔ نشے کی طلب نے اس کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ مجبور تھا۔ اس نے وہ قیمتی زیورات جنہیں بلقیس نے برسوں کی بھوک پیاس کاٹ کر جمع کیا تھا، ایک سونار کو اونے پونے داموں بیچ دیے اور رقم لے کر سیدھا نشے کے اڈے پر جا پہنچا۔ 2 دن تک جاوید کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ادھر گھر میں بیٹی کی حالت دیدنی تھی۔ وہ صبح اکیڈمی جاتی تھی، وہاں 9 سے 10 گھنٹے بچوں کو وہ پڑھاتی تھی اور واپسی پر جو تھوڑی بہت رقم اسے ملتی تھی اس سے ماں کے بلڈ پریشر کی دوائیاں اور گھر کا راشن لاتی تھی۔ اکیڈمی کے مالک نے کئی بار اسے ٹوکا کہ بیٹی،
तुम्हारी तवज्जो पढ़ाने पर कम और सोचों पर ज़्यादा होती है। अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ, इम्तिहान करीब है। लेकिन वो क्या बताती कि उसके घर की छत तले एक बाप नहीं, एक साया रहता है जो सब कुछ निगल रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। तीसरे दिन जावेद घर लौटा, खाली हाथ था। उसकी आंखें सुर्ख थी, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। घर में दाखिल होते ही उसने बावर्ची खाने का रुख किया। वहाँ आटे का कनस्तर खाली पड़ा था। बल्कि सिहन में चारपाई पर लेटी बेटी को हसरत से देख रही थी, जो तपती दोपहर में सालन पका रही थी। पैसे दो मुझे, मुझे पता है तुमने एकेडमी से आज तनख्वाह ली है, मुझे पैसे चाहिए। जावेद बेटी के सर पर आ खड़ा हुआ। बेटी ने हिम्मत करके जवाब दिया, अब्बा वो पैसे माँ के इलाज के लिए हैं, आप समझें। डॉक्टर ने कहा है अगर इन्हें वक्त पर दवा ना मिली तो इनका दिल फेल हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। जावेद ने गुस्से में बेटी के हाथ से चम्मच छीन कर फेंक दिया। मरने दो इसे, मुझे बस पैसे चाहिए, वरना मैं ये घर बेच दूंगा। बेटी की चीख निकल गई, लेकिन वो जानती थी इस वक्त बाप से बहस करना बिल्कुल फजूल है। वो कोई बात समझने वाला नहीं था। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू में बंधे चंद 100 रुपए निकालकर बाप की तरफ उछाल दिए ताकि वो घर से चला जाए और उसकी माँ ज़्यादा परेशान ना हो। जावेद पैसे लेकर निकला तो उसके दिमाग में शैतान सवार था। उसे पता था ये चंद 100 रुपए उसकी तलब पूरी नहीं करने वाले। शहर के पार्क में रात का सन्नाटा था। जावेद वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र पानी के एक नए लगे हुए नलके और पाइप पर पड़ी। उसकी अकल पर पत्थर पड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से, जो कभी रिज़्क़ हलाल कमाने का ज़रिया थी, इस पाइप पर उसने ज़रबे लगाना शुरू कर दी। वो नलका उखाड़कर एक बोरे में डालकर वहाँ से भागा। सुबह सवेरे वो शहर के पुराने लोहार की दुकान पर पहुँचा। लोहार, जिसका नाम बख्शू था, जावेद को बरसों से जानता था कि ये नशाई पिछले कई सालों से घर वालों को तंग कर रहा है। उसने जब जावेद के हाथ में वो पाइप देखा, उसका माथा ठनका। जावेद, ये तो सरकारी पार्क का नलका लगता है, ये तेरे पास कहाँ से आया? बख्शू ने शक की निगाह से उससे पूछा। जावेद की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। तुम इस बात को छोड़ो, बस इसकी कीमत लगाओ, मुझे जल्दी है। बख्शू लोहार एक वाज़ेदार आदमी था, वो सब समझता था। उसे जावेद की हालत पर तरस भी आ रहा था और साथ साथ गुस्सा भी। उसने सोचा कि अगर आज इसे ना रोका तो ये कल किसी का कत्ल भी कर देगा। इसने बहाने से जावेद को कुर्सी पर बिठाया। बैठो बैठो जावेद, मैं कीमत लगाता हूँ, मैं ज़रा सोचता हूँ। अंदर जाकर बख्शू ने खामोशी से पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, जावेद नशाई यहाँ चोरी का माल लेकर आया है, आप जल्दी पहुँचें। अभी जावेद पैसों के ख्वाब देख रहा था कि पुलिस की गाड़ी दुकान के बाहर रुकी। इंस्पेक्टर ज़फ़र, जो अपनी सख्ती के लिए काफ़ी मशहूर था, वो गाड़ी से उतरा। उसने जावेद को गिरबान से पकड़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। अच्छा, अब तुम सरकारी इमलाक को भी चोरी करने लगे हो, मोहल्ले वाले तुमसे पहले ही तंग हैं। जावेद गिड़गड़ाने लगा, पाँव पड़ने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। बेटी एकेडमी भी थी। जब उसे पता चला कि अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो दुपट्टा सर पर जमाते हुए थाने की तरफ भागी। वहाँ का माहौल देखकर उसका दिल डूबने लगा। इंस्पेक्टर ज़फ़र अपनी मेज़ पर बैठा फाइलें देख रहा था। बेटी ने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाप को छोड़ दें, वो बीमार हैं, इन्हें होश नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो मजबूर हैं और मैं अपने बाप की यहाँ रिहाई के लिए आई हूँ, हमारा कोई भी अपना नहीं। इंस्पेक्टर ने सर उठाकर बेटी को देखा। उसकी नज़रों में एक ऐसी गलाज़त थी जिसे देखकर उसका जिस्म लरज़ उठा। छोड़ दूँ तुम्हारे बाप को? अच्छा, पूरे मोहल्ले की शिकायतें हैं इसके ख़िलाफ़। किसी की ये मुर्गी चोरी करता है, किसी का सामान। अब तो इसने हद पार कर दी। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर पीछे होते हुए लहजा बदला। लेकिन अगर तुम कहती हो तो एक रास्ता निकल सकता है। शाम ढल चुकी थी।
تھانے میں قیدیوں کے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اس کی بیٹی کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ رات کا وقت ہے، وہ سامنے خالی کمرہ ہے، وہاں چلی جاؤ، میں تیرے باپ کو بھی آزاد کر دوں گا۔ بیٹی کا خون کھولنے لگا۔ یہ بات جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس کا جی چاہا کہ اس درندے کے منہ پر وہ زوردار تھپڑ مارے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سلاخوں کے پیچھے اس کا بوڑھا باپ زخموں سے چور تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے کوئی سخت قدم اٹھایا تو یہ ظالم انسان اس کے باپ کو شاید جان سے ہی مار دے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر سر جھکائے خاموشی سے تھانے سے باہر نکل آئی۔ اس کے آنسو اس کی چادر کو بھگو رہے تھے، لیکن اس نے اپنی عزت کا سودا نہ کیا۔ وہ رات اس نے جائے نماز پر روتے ہوئے گزار دی۔ 2 دن بعد جب جاوید گھر پہنچا تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں نیل نہ پڑے ہوں۔ پولیس نے تشدد کیا، اسے حد سے زیادہ مارا۔ جاوید کو چارپائی پر ڈالتے ہوئے بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتارا اپنے سر سے اور باپ کے قدموں میں وہ چادر رکھ دی۔ ابا، یہ دیکھیں، یہ آپ کی بیٹی کی عزت کی چادر ہے۔ آپ کی اس لت کی وجہ سے آج ایک پولیس والے نے مجھ سے میری آبرو مانگی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ابا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، یا تو مجھے زہر دے دیں یا پھر یہ نشہ چھوڑ دیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ جاوید کے کانوں میں جب بیٹی کے یہ الفاظ پڑے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ جب اسے اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کتنا گر چکا ہے۔ وہ رات جاوید نے تڑپتے ہوئے گزاری۔ بیٹی کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو جاوید نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور دبی آواز میں کہا، بیٹی مجھے بچا لو، میں مجبور ہوں، میں نشے کا عادی بن چکا ہوں، مجھے بچا لو، میں جینا چاہتا ہوں، میں تمہارے سر پر دوبارہ دوپٹہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تار تار کیا، مجھے ہسپتال لے جاؤ، میرا علاج کرواؤ۔ بیٹی کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی، لیکن جلد ہی وہ بجھنے لگی۔ اسے معلوم تھا شہر کے اچھے بحالی مرکز کی فیس کافی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اس کی کئی سالوں کی ٹیوشن کی کمائی کم پڑ جائے گی۔ ماں کے علاج نے پہلے ہی گھر کو کنگال کر دیا تھا۔ اس کڑے وقت میں اسے اپنے سگے چچا نوید یاد آئے۔ نوید جو کبھی اسی کچے گھر میں جاوید کے ساتھ رہا کرتا تھا، اب شہر کا ایک بڑا نام تھا۔ وہ ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھا۔ اس کے پاس بڑی گاڑی تھی اور عالی شان کوٹھی تھی، کیونکہ سرکاری جاب کے علاوہ وہ ایک بڑی اکیڈمی میں پڑھا رہا تھا۔ لیکن جب سے وہ صاحب حیثیت ہوا، اس نے اپنے نشائی بھائی اور غریب بھتیجی سے ناتا توڑ دیا تھا۔ وہ ان سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ بیٹی نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی انا قربان کر کے چچا کے دروازے پر ضرور جائے گی۔ وہ شہر کے اس پوش علاقے میں پہنچی جہاں بلند و بالا دیواروں کے پیچھے اس کے چچا کا گھر تھا۔ گیٹ پر کھڑے دربان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ نوید اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گیا۔ چچا جان، ابا نے نشہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر اس کا ٹھیک طریقے سے علاج ہوا تو وہ یہ نشہ ترک کر دے گا۔ وہ ہسپتال میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بس کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹی نے ہمت کر کے اپنے باپ کے لیے اپنے چچا سے بات کی۔ نوید نے اخبار ایک طرف رکھا اور سرد لہجے میں بولا، مدد؟ کس کی مدد؟ اس شخص کی جو اپنی بیٹی کی شادی کا زیور وہ بیچ کھایا۔ دیکھو، میرے پاس کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر پیسہ ضائع کرنا یہ حماقت ہے۔ تیرا باپ نشائی ہے، وہ اپنی فطرت میں مجبور ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ آج پیسہ دوں گا، کل یہ پھر کسی گلی میں پڑا ملے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں
یہ اپنی عادت سے اتنا مجبور ہے کہ کل کو وہ تمہیں بھی فروخت کر دے گا۔ چچا کے ان الفاظ نے بھتیجی کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک ڈال دیا ہو۔ ایک سگا چچا اپنی ہی بھتیجے کے بارے میں ایسی غلیظ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے نکل آئی۔ اسے آج احساس ہوا کہ خون کے رشتے ہمیشہ سفید نہیں ہوتے۔ گھر واپسی پر وہ گلی کے نکڑ پر کھڑی رو رہی تھی۔ اچانک بابا رحمان کی نظر اس پر پڑی۔ بابا رحمان محلے کے سب سے بزرگ اور ایک دانا انسان تھے، ان کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ کیا تمہارے چچا نوید نے منع کیا؟ بیٹی نے ہچکیوں کے ساتھ چچا کی تمام باتیں بابا رحمان کو بتا دیں۔ بابا رحمان کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی لہر دوڑی۔ انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، بیٹی آج میں تمہیں وہ حقیقت بتاتا ہوں جو تمہارے باپ نے ہمیشہ تم سے چھپائی۔ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ بیٹی نے حیرت سے بابا رحمان کی طرف دیکھا۔ بابا رحمان نے بتایا کہ تمہارا باپ جاوید شروع سے ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ تو ایک محنتی انسان تھا، وہ ایک جفا کش اور غیرت مند لکڑ ہارا تھا۔ اس نے جوانی میں اپنی نیندیں اور اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔ وہ جنگل میں تپتی دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا، انہیں اپنے کاندھے پر لاد کر شہر میں فروخت کرتا تاکہ اپنے چھوٹے بھائی نوید کی کالج کی فیس بھر سکے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی نوید سے بہت محبت کرتا تھا۔ جاوید نے خود پیوند لگے کپڑے پہنے لیکن نوید کو ہمیشہ صاف ستھرے لباس میں کالج بھیجا۔ نوید کی ڈگری جاوید کے پسینے سے خریدی گئی۔ بابا رحمان نے مزید کہا، لیکن جب نوید کالج میں لیکچرار بن گیا اور اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تو اس نے جاوید کو اپنی زندگی سے ایسے نکالا جیسے دودھ سے مکھی۔ جاوید کو اس بے وفائی نے اندر سے توڑ دیا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ صدمہ سہ نہ سکا اور غم غلط کرنے کے لیے نشے کی پناہ لے لی۔ تمہارا باپ جاوید اگر آج اس حال میں ہے تو صرف اور صرف اس کا گنہگار تمہارا چچا نوید ہے۔ یہ سن کر بیٹی کا دل اپنے باپ کے لیے مزید تڑپ اٹھا، جس نے ایک بھائی کے لیے اپنی پوری زندگی وار دی تھی۔ آج وہ بھائی اپنے بڑے بھائی کو بھول گیا۔ بابا رحمان نے اسی وقت محلے کے چند با اثر لوگوں کو جمع کیا۔ مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروایا، لوگو، جاوید نے ہمارے لیے بہت بوجھ اٹھائے ہیں، آج اسے ہماری ضرورت ہے۔ محلے والوں نے جو جاوید کی سابقہ نیکیوں کو اچھی طرح جانتے تھے، مشکل کی ہر گھڑی میں جاوید محلے والوں کو ان کے کام آیا تھا۔ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے 1000۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ جاوید کو ایک اچھے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جس دن جاوید کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، اس نے کھڑکی سے اپنے ان پڑوسیوں کو، محلے والوں کو دیکھا جو ان کے لیے دعا کر رہے تھے، دل سے دعا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ سے بہنے والے آنسو اب ندامت کے نہیں بلکہ نئی زندگی کی امید کے تھے۔ ہسپتال میں جاوید کے ابتدائی دن کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ جب خون سے نشے کا زہر کھینچا گیا تو جاوید کے پورے جسم میں ایسی لہریں اٹھیں جیسے کوئی ہڈیوں کو آری کے ساتھ کاٹ رہا ہو۔ وہ کافی تکلیف میں تھا لیکن وہ یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی سلاخوں پر پکڑ کر چیختا تھا، کرہاتا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی رہتی تھیں جہاں اس کی بیٹی کا دوپٹہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے توبہ کی رات جاوید کے قدموں میں رکھا تھا۔ وہ دوپٹہ اسے یاد دلاتا کہ اسے اب صرف اپنے لیے نہیں جینا بلکہ اپنی اولاد کے لیے، ان کی کھوئی ہوئی عزت کے لیے جینا ہے۔ کئی مہینوں کی اس جان لیوا جدوجہد کے بعد آخر کار وہ دن آیا جب ڈاکٹروں نے جاوید کو مکمل طور پر تندرست قرار دے دیا۔ جب جاوید ہسپتال سے باہر نکلا تو اس کی رنگت اب بدل چکی تھی، آنکھوں میں وہ وحشت ختم ہو چکی تھی اور قدموں میں وہ پرانا وقار لوٹ آیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا
कि सीहन के कोने में पड़ी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। ये वो जंग आलूद कुल्हाड़ी थी जिससे वो मेहनत करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जावेद की ज़िंदगी में जंग लग चुका था। कुल्हाड़ी भी जंग आलूद हो चुकी थी, बल्कि इसने जब अपने शौहर को दोबारा काम की नीयत से कुल्हाड़ी उठाते देखा तो उसकी मुरझाई हुई आंखों में ज़िंदगी की चमक लौट आई। जावेद वो जंग आलूद कुल्हाड़ी लेकर लोहार के पास गया जिसने उसे पुलिस के हवाले किया था। जावेद को देखकर लोहार पहले तो डर गया, उसे लगा शायद जावेद बदला लेने आया है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लेकिन जब जावेद ने खामोशी से कुल्हाड़ी उसके सामने रखी और कहा कि भाई इसका जंग उतार दो, मुझे अब मेहनत करनी है, तो लोहार की आंखें भर आईं। उसने जावेद को गले से लगाया और अपनी दुकान से एक बिल्कुल नई चमकती हुई कुल्हाड़ी निकाल दी और जावेद के हाथ में थमा दी। जावेद, ये मेरी तरफ से तुम्हारी नई ज़िंदगी का तोहफ़ा है, जाओ रिज़्क़ हलाल कमाओ। अगले दिन जावेद फजर की नमाज़ पढ़कर जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो एक तवील अरसे बाद लकड़ियों की तलाश में गहरे जंगल को गया था। अभी वो सूखी लकड़ियाँ तलाश कर रहा था, उसे दूर से किसी के करहाने की आवाज़ आई। ये एक इंसानी आवाज़ थी और वो परेशान हुआ। जावेद मोहतात कदमों से उस आवाज़ की सिमत में बढ़ा तो एक जगह रुककर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक नौजवान जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे, एक मोटे दरख्त के साथ रस्सियों की मदद से मजबूती के साथ वो बंधा हुआ था। उसका चेहरा प्यास और तकलीफ़ से नीला पड़ चुका था। जावेद तेज़ी से उसके पास पहुंचा और अपने मशकीज़े से पानी निकाला। नौजवान के हलक में पानी की चंद बूंदें गई तो उसने बमुश्किल आंखें खोली। जावेद ने अपनी कुल्हाड़ी से रस्सियां काटी और उसे आज़ाद किया। होश आने पर उस नौजवान ने अपना नाम कामरान बताया। कामरान ने अपना तारुफ करवाया और कामरान की कहानी सुनकर जावेद के रोंगटे खड़े हो गए। कामरान ने रोते हुए उसे बताया, मैं कॉलेज से वापस घर की तरफ आ रहा था कि कुछ डाकुओं ने असलहे के ज़ोर पर मुझे अगवा कर लिया। उन्होंने मेरे बाप से सिर्फ 10 लाख रुपए तावान मांगा। मेरा बाप करोड़पति है, मालदार है, उसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन उसने डाकुओं को साफ इनकार किया कि वो 1 रुपया भी नहीं देगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दें। डाकुओं ने जब ये सुना तो वो गुस्से में मुझे यहाँ मरने के लिए गर्मी में और इस बेयाबान जंगल में छोड़कर चले गए। मैं हैरान हुआ, मैं मरना चाहता था क्योंकि मेरे सगे बाप को मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसे अजीज़ थे। जावेद ने कामरान का सर अपनी गोद में रखा और उसके आंसू पूंछे। उसे अपना छोटा भाई नवीद याद आ गया जिसने खून के रिश्ते पर पैसे को फोकियत दी थी। जावेद ने बुलंद आवाज़ में कहा, बेटे तू गम ना कर, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तेरी तरह का ही एक आदमी हूँ। जिस तरह तेरे बाप ने तुम्हारी कदर ना की, इसी तरह मेरे छोटे भाई ने, उसने भी मेरी कदर ना की जिसको मैंने अपना बेटा समझकर पाला था। हम दोनों ही एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारे हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूँगा। जावेद कामरान को सहारा देकर अपने घर लाया। बल्कीस और उसकी बेटी ने कामरान का इस्तकबाल किया, एक ख़ानदान, एक फ़र्द की तरह। कामरान जो कि एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान था, जावेद की शफ़क़त देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ और उससे अपना बाप भूल गया। वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहता था, अपने बाप से लाताल्लुक़ हो गया था। उसने जावेद से कहा कि अंकल, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, अब मैं आपके साथ मिलकर यही काम करूँगा। अगले दिन से जावेद और कामरान का जोड़ा जंगल जाने लगा। जावेद लकड़ियाँ काटता और कामरान इन्हें तरतीब देकर गट्ठे बनाता। कामरान की तालीम और जावेद की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ लकड़ियाँ बेचना ये काफ़ी नहीं है, महंगाई के इस दौर में उन्हें कोई बड़ा कारोबार करना पड़ेगा। क्यों ना शहर में लकड़ियों की एक छोटी सी दुकान खोली जाए। देखते ही देखते वो लोग जो जावेद को नशाई कहकर पुकारते थे, अब उसे जावेद भाई कहकर इज़्ज़त देने लगे। कारोबार में बरकत हुई
اور چند مہینوں میں انہوں نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں فرنیچر کا کام کرنے کا یہ بھی ایک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ کامران کا تھا جس نے جاوید کو مشورہ دیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ جاوید اور کامران کی جوڑی نے دن رات ایک کر دیا، خوب محنت کی۔ جہاں جاوید اپنی پرانی کلہاڑی سے لکڑی کے تختے چیرتا، وہاں کامران اپنی تعلیم اور سوچ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے فرنیچر کے نئے ڈیزائن بناتا تھا۔ اس کی ایمانداری کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا۔ لوگ جانتے تھے کہ جاوید کی دکان سے ملنے والی لکڑی خالص اور کامران کا بنایا ہوا ڈیزائن کیا ہوا بے مثال فرنیچر ہے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے شہر کے مرکزی بازار میں فرنیچر کے ایک بڑے شو روم کی بنیاد رکھی۔ جاوید جو کبھی ایک ایک روپے کے لیے ترستا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں میں کھیل رہا تھا اور کچھ مہینوں بعد لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ لیکن وہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ اتنی مال و دولت آنے کے باوجود اس کے مزاج میں وہی پرانی عاجزی تھی، وہ نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی اپنی وہ پرانی کلہاڑی اپنے دفتر کی دیوار پر سجا کر رکھتا تھا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کہاں سے اٹھا ہے، کہاں سے اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک شام جب جاوید گھر لوٹا تو بلقیس کے صحن میں تسبیح پڑھتے ہوئے اسے پایا۔ جاوید نے قریب بیٹھ کر کہا کہ بلقیس، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، دولت دی، مجھے نئی زندگی دی۔ اب میں اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ بلقیس نے اپنے شوہر سے مسکرا کر پوچھا، آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ جاوید نے باہر صحن میں کام کرتے ہوئے کامران کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیا، گھر میں ہی ایک اچھا بیٹا موجود ہے۔ کامران نے ہماری اس وقت مدد کی جب دنیا ہمیں چھوڑ چکی تھی۔ میرا سگا بھائی مجھے چھوڑ گیا، وہ پڑھا لکھا ہے اور با کردار بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کیا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں کامران میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، اور کبھی مجھے اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ بلقیس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ بیٹی جو کمرے میں سب سن رہی تھی وہ بھی خوش ہوئی، کیونکہ وہ بھی کامران کو پسند کرتی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک پولیس والے نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا جیون ساتھی عطا کیا تھا جو اس کے باپ کا بازو بنا ہوا تھا۔ کامران سے جب جاوید نے یہ بات کی تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے جاوید کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، انکل، آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا، میرے لیے سب کچھ آپ ہیں، مجھے گھر دیا، باپ کی شفقت دی، میں آپ کی بیٹی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھوں گا۔ نکاح کی تقریب بہت ہی سادگی سے لیکن وقار کے ساتھ منعقد ہوئی۔ پورے محلے میں دعوت دی گئی سوائے چچا نوید کے۔ جاوید کو کوئی رنج نہیں تھا، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان رشتوں سے اب دور رہے گا جنہوں نے ضرورت کے وقت اسے اکیلا چھوڑ دیا، اور یہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا چھوٹا بھائی نوید تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بھول چکا تھا۔ شادی کو 1 سال بعد اللہ نے بیٹی کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ جاوید اب نانا بن چکا تھا۔ وہ اپنے نواسے کو گود میں اٹھاتا، اسے پیار کرتا، گھنٹوں صحن میں اس کے ساتھ ٹہلتا۔ اب جاوید نے شہر میں فرنیچر کی 2 بڑی دکانیں کھول دی تھیں۔ اس کا چرچا تھا، ایک نام تھا۔ ایک کا انتظام کامران اب سنبھالنے لگا، دوسری دکان کا جاوید خود وہ انتظام سنبھالتا۔ زندگی پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن قدرت کے کارخانے میں مکافات عمل کا پہیہ ابھی گھومنا باقی تھا۔ ایک دن جاوید اپنے شو روم میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر پڑھتے ہی جاوید کے ہاتھ سے اخبار گر گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خبر یہ تھی کہ مشہور پروفیسر نوید کے اکلوتے بیٹے کا ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ جاوید کو اپنا وہ وقت یاد آیا جب اس کی بیٹی چچا کے پاس مدد کے لیے گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں فروخت کرے گا، اس کا علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک زندہ لاش ہے۔ آج اسی مغرور بھائی کا اکلوتا سہارا چھن چکا تھا۔
جاوید کا دل اپنے بھائی کے لیے تڑپ اٹھا۔ باوجود اس کے کہ نوید نے اس کے ساتھ سختی کی، ناانصافی کی، اسے بھول گیا۔ اگلے ہی دن جاوید کو ایک اور اطلاع ملی کہ بیٹے کی موت کے صدمے نے نوید کو پاگل کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ غش کھا کر گرا تھا اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، اور اسے شہر کے ایک پاگل خانے جو کہ ایک نفسیاتی ہسپتال تھا اس میں داخل کیا گیا۔ جاوید جب نفسیاتی ہسپتال کے اس سرد اور تاریک وارڈ میں داخل ہوا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیڈ پر زنجیروں سے بندھا یہ شخص اس کا مغرور بھائی نوید ہے، جو کبھی اپنے عہدے اور دولت کے نشے میں چور تھا۔ نوید کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس تار تار تھا، وہ مسلسل دیوار سے سر ٹکرا کر اپنے مرے ہوئے بیٹے کا نام لے کر اسے پکارتا تھا۔ بیٹے کی موت نے اسے مجنوں بنا دیا تھا۔ جاوید کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بھاگ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ نوید نے جب جاوید کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان کی ایک ہلکی سی چمک لہرائی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کبھی ہنس کر کہتا کہ میرا بیٹا سو رہا ہے، کبھی کہتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اسے تلاش کرو۔ جاوید بھائی، میرا بیٹا چلا گیا، میرے غرور کا چراغ گل ہو گیا، اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وہاں موجود ڈاکٹر سے بات کی اور اس سے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا اکلوتا بھائی ہے، اس کا بہترین علاج کریں، جتنا خرچہ آئے گا میں دوں گا، خرچے کی فکر آپ مت کریں، میرا بھائی یہ ٹھیک ہو جائے بس۔ ڈاکٹر نے حیرت سے جاوید کو دیکھا اور کہا، جاوید صاحب، اس کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، یہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہم نے انہیں رسیوں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہی سر پھوڑ ڈالے گا، یہ خود کو مارنا چاہتا ہے۔ اس کی شفا یابی کے لیے انہیں دوا سے زیادہ اپنوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ جاوید نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے نوید کو وہاں چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب جاوید اپنے بھائی کو لے کر گھر آیا تو بلقیس اور اس کی بیٹی، جو خود اب ایک ماں تھی، اس کے سامنے ماضی کی تلخ یادیں گھوم گئی تھیں۔ لیکن جاوید نے صرف اتنا کہا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جس کو میں نے اپنا بیٹا سمجھا تھا، پالا تھا، جس کی تعلیم پر میں نے خرچ کیا تھا، جسے میں نے اپنے خون پسینے سے پالا تھا، آج یہ بیمار ہے، ذہنی بیمار، اور ہمارا دین ہمیں بیمار کو تنہا چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اگلے کئی مہینے تک جاوید نے نوید کی ایک بچے کی طرح خدمت کی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اسے نہلاتا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر بچپن کی باتیں اسے سناتا۔ کمران بھی اپنے سسر کے اس ظرف کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے چچا سسر کی خدمت میں پیش رہا۔ آہستہ آہستہ محبت اور سکون کی وجہ سے نوید کا ذہنی توازن اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ایک صبح جب سورج کی روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، نوید کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ جاوید اس کے پاؤں دبا رہا ہے۔ نوید تڑپ کر اٹھا، اپنے بڑے بھائی کے قدموں میں وہ گر گیا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، میں خود غرض تھا۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی میں نے ناانصافی کی، وہ مدد مانگنے آئی تھی لیکن میں نے خالی ہاتھ اسے بھیج دیا تھا۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو بیچ دیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ہی بیٹی کے گھر میں مجھے پناہ دی۔ میں کتنا چھوٹا انسان تھا اور آپ کتنے عظیم نکلے، مجھے معاف کر دیں۔ جاوید نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ نوید، بھائیوں کے درمیان معافی نہیں ہوتی، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک کر دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ نوید اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اس کی شخصیت بدل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ کالج میں پڑھانا شروع کیا، لیکن اب وہ صرف کتابی سبق نہیں پڑھاتا تھا بلکہ وہ کردار کا سبق پڑھاتا تھا۔ آج وہ کالج کے سٹیج پر کھڑا اپنے سینکڑوں طالب علموں سے مخاطب تھا۔ میرے بچوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ڈگری صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی۔
اگر اس میں انسانیت اور احسان مندی نہ ہو، جو شخص اپنے محسن کو بھول جاتا ہے اور احسان فراموش بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا قرار چھین لیتا ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے ہوں، جس نے مجھے پالا، مجھے تعلیم دی، لیکن میں نے اسے حقیر سمجھا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ احسان فراموش مت بننا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جو تم بوگے وہی کاٹو گے۔ جاوید اپنے پوتے کا ہاتھ تھامے جنگل کی طرف سیر کے لیے جاتا ہے جہاں اس نے کامران کو بچایا تھا۔ وہ کلہاڑی اب بھی ان کے پاس ہے، لیکن اب وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے راستے سے کانٹے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے نصیب بدل دیتی ہے اور ظرف کی بلندی دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتی ہے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔